السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی۔ ہم حاضر ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت ناظرین جو ہمارے پاس اپڈیٹ ہے وہ بین الاقوامی دنیا سے ہے۔ روس نے یوکرین پر سب سے بڑا شدید حملہ کر دیا ہے۔ 810 ڈرون اور 13 میزائل ایک ساتھ داغے گئے ہیں جنہوں نے کیف میں تباہی مچا دی ہے۔ ان کے سرکاری دفاتر، لاجسٹک مراکز شدید نقصان پہنچا ہے۔ سرکاری عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ایمرجنسی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ کیف کے مغرب میں ایک حملے میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور یوکرین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا تماشائی نہیں رہ سکتی، اور اس کے ساتھ ایک گھوڑ سوار کلب میں 7 گھوڑے بھی مارے گئے ہیں۔ یہ حملے روس کے دفاعی حکمت عملی کے تحت ہوئے ہیں، شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ روس نے واضح کیا ہے کہ ہدف صرف دشمن کے پلانٹ اور لاجسٹک مراکز ہیں۔ کیف کے رہائشی اب حملوں کے عادی ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے معمول بن چکا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ 810 ڈرون اور 13 میزائلوں نے دشمن کی فوجی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے خبردار کیا ہے کہ جنگ مزید طول پکڑے گی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق کیف کے دیگر علاقوں میں کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ یہ تمام دفاتر وغیرہ تعمیر کر لیں گے، لیکن جو جانیں گئی ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے حملے کی مذمت کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ روس اپنا دفاع کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے حملوں کو بزدلانہ قرار دیا ہے، لیکن روس مضبوط ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ نے کہا ہے کہ کریملن سفارتکاری کا مذاق اڑا رہا ہے، مگر حقیقت میں روس اپنے قومی مفاد میں کھڑا ہے۔ ناظرین، یہ جو ہے نا روس کے اوپر یوکرین کے اوپر روس کا ایک شدید حملہ تھا، اور روس کے یوکرین کا تقریباً 20% علاقہ جو ہے نا یوکرین کے قبضے میں ہے۔ یہ یورپ کے لیے ایک خون ریز جنگ ہے۔ ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ روسی فضائی حملے نے یوکرین کی فوجی صلاحیت کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ روسی دفاعی پالیسی ہر خارجی مداخلت کے خلاف واضح پیغام ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک پابندیاں لگانے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر روس مضبوط ہے۔ روس صرف اپنے سرزمین، شہریوں اور قومی سلامتی کی تحفظ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مغربی میڈیا روس کو دہشت گرد ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن روس اپنا دفاع کر رہا ہے۔ دوستو، ہر واقعہ کو یک طرفہ نہ دیکھیں، حقیقت کو سمجھیں۔ روس کی فوجی طاقت، دفاعی حکمت عملی، قومی موقف ناقابل نظر انداز ہیں۔ یہ حملے اس وقت ہوئے ہیں جب یورپی ممالک جنگ کی خاتمے کے کسی معاہدے کی نگرانی کی پیشکش کر رہے تھے۔ روس نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی مغربی فوجی کی موجودگی میں کوئی بھی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ روس کا اصل مقصد اپنے سرزمین اور شہریوں کی حفاظت ہے۔ یہ حملے روس نے کہا ہے کہ دشمن کے فوجی اور لاجسٹک صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ روس اور یوکرین کا جنگ ایک خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، تو روس جو ہے نا اپنے کسی بھی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کار مغرب کو اور امریکہ کو روس کے سامنے جھکنا پڑے گا اور روس کے جائز مطالبوں کو ماننا پڑے گا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔